آپ اندازہ کریں، یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کی اتنی خدمات ہیں، اور آپ کے بزرگوں کو تو بیسک جو فزکس ہے وہ بھی نہیں آتی تھی. وہ آپ نے ان کے حنفی علماء کی وہ ویڈیوز دیکھی ہیں، اور لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں ان کے بزرگوں نے مسائل لکھے ہیں، یہ ان بیچاروں پہ غصہ نہ کھائیں، کام سارا پرانے بزرگوں نے ڈالا ہے. اور انہوں نے یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ جی آپ نے زیادہ پھیل کے نہیں بیٹھنا، اور اگر آپ نے یہ کیا تو وہ معدے پہ پہنچ جانے کا اندیشہ ہے. میرے بھائی موٹر لگا کے بھی پانی چڑھایا جائے نا تب بھی معدے تک نہیں پہنچتا، اتنا مشکل پروسیس ہے وہ. معدے کے بعد چھوٹی آنت ہے، پھر بڑی آنت ہے، اور پھر جا کے یہ سارا معاملہ ہوتا ہے. معدے میں کہاں سے پہنچنے کا اندیشہ ہے؟ اس کا مطلب ہے انہیں بیسک سائنس کا، بیولوجی کا علم ہی کوئی نہیں تھا. اور لوگ پھر اتنی احتیاط کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ او بھائی روزے میں بھی استنجا اسی طریقے سے کرنا ہے جس طرح عام حالت میں، جب تک مکمل طور پہ چکنائی دور نہ ہو آپ کا استنجا درست نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. اور اس میں آپ نے کسی چیز کی کوئی ٹینشن نہیں لینی، کوئی پانی نہیں چڑھے گا اوپر، پانی انڈر گریوٹی نیچے آتا ہے، اوپر نہیں چڑھتا. یہ الٹے لٹک کے تو نہیں استنجا کہیں کرتے. اور میں ان کے علماء کو، ان کے بزرگان دین کو بھی کہوں گا کہ الٹے بھی اگر لٹک کے استنجا کریں نا تب بھی پانی معدے تک نہیں پہنچ سکتا، جو مرضی کر لیں. یہ میں باتیں اس لیے کروں آپ کے دماغ کھولوں، آپ کو پتا چلے کہ انہوں نے دین کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے، کیا کیا مسائل لوگوں کو بتائے میں. تو استنجے میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، استنجا کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ وہ کسی کا روزہ توڑ دے.